پوزیشن افسران یہاں پہ ہیں, تو آپ کا کچھ ڈی پی سی کا مسئلہ ہے, تو آپ تفصیل میں بتا دیجیے کیا مسئلہ ہے جو آپ کے خلاف کل جموں میں بھی کچھ ڈیلی بیس نیوز پیپرز میں آپ نے لکھا کہ ڈی پی سی کا مسئلہ ہے, آپ تفصیل میں بتا دیجیے کیوں آج آپ کو یہ پریس کانفرنس یہاں پہ بلانے پڑی. میں ڈاکٹر فیاض الہی, چیف اسپوکس پرسن جموں اینڈ کشمیر فیڈریشن آف ایگریکلچر ٹیکنیکریٹس, سری نگر کشمیر. پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور ایک ایسے مسئلے کو آپ اجاگر کرنا چاہتے ہیں جو بہت ضروری ہے, کیونکہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں اس سوسائٹی میں, کچھ ایسے پرسنس ہیں, کچھ ایسے مسلیڈنگ پرسنس ہیں جو ہماری جو یہاں کی پرشاسن ہے, یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جنہوں نے بالکل غلط طریقے سے ان کے بارے میں بولا ہے. سب سے پہلے میں ان کے اس بیان بازی کو جو کل سوشل میڈیا پہ آیا ہے بہت پرزور الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں. ایک ایسے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں انہوں نے بولا ہے جو دن رات ایک کر کے ایک ایسی سچویشن سے لڑ رہے ہیں, ایک ایسے وبا سے لڑ رہے ہیں جو قابل ستائش ہے. ہم پھر ایک سے بار پرزور الفاظ میں ان کی مذمت کرتے ہیں. اور جہاں تک بات رہی ہمارے ڈی پی سی کی, یہ مسئلہ شروع ہوا 2007 میں ہم رہبر زراعت اپوائنٹ ہوئے ہیں, اور 2011 میں گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ان جتنے بھی جو جموں اینڈ کشمیر میں رہبر زراعت لگے ہیں ان سب کو ہم فیز وائز ریگولرائز کریں گے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پالیسی میں یہ آیا 2014, 2015 اور 2016 میں ان کو 420 ہر ایک ایئر میں ان کو ریگولرائز کریں گے. اور وہ پروسیس ختم ہونے کے بعد ہم ایگریکلچر ایکسٹینشن اسسٹنٹ تعینات کیے گئے ہیں. اور ایگریکلچر ایکسٹینشن اسسٹنٹ جو ہی ہم تعینات ہوئے ہیں, ہم جموں اینڈ کشمیر جو ایگریکلچر سب آرڈینیٹ رول ہے 2017 اس کے انڈر پھر ہم پہ گورن ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پیریڈ تھا, ہم نے لگ بھگ 3 سال کام کیا ہے ایز این ایگریکلچر ایکسٹینشن اسسٹنٹ. تو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے ہماری سینئرٹی فکس کی ہے, جس میں انہوں نے پہلے ٹینٹیو سینئرٹی فکس کے, اس میں انہوں نے اگر کسی کی کوئی گریوینس ہو یا کچھ اور ہو, کوئی بھی آبجیکشنس ہو, وہ آ کے ڈپارٹمنٹ کو بتایا. اس کے جتنے بھی گریوینسز تھے وہ آئے, انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا, جن کا جو حق تھا ان کو ملا. بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی ڈی پی سی ہوئی تھی 2 سال پہلے, آپ کے ڈپارٹمنٹ نے اس کو معطل رکھا گیا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہاں پہ یہ بات بولنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈی پی سی جو ہوئی ہے وہ 28 فیب آف 2019 کو ایز این انچارج ایگریکلچر ایکسٹینشن ہوئی ہے. اس کے بعد 24 اکتوبر 2019 کو ہماری ڈی پی سی جو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہوتی ہے, جس میں ڈویژنل کے ہیڈ ہوتے ہیں, جس میں ایک جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کے جو ایڈیشنل سیکرٹری ہوتے ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں اس ڈی پی سی میں. وہ ڈی پی سی کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہوتی ہے جو کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے. وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہوتی ہے, وہ آ کے بیٹھتے ہیں, وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جو ہم لاز لگاتے ہیں, جو ہم رولز لگاتے ہیں, جو اس میں جتنے بھی کرائٹیریا ہیں وہ اس میں فلفل ہوتے یا نہیں ہوتے ہیں. اور اسی کے ایوز ہماری جو ڈی پی سی ہوئی ہے 24 اکتوبر 2019 کی ہوئی ہے, اور اس میں ہمیں 147 کو انہوں نے ایویلویٹ کیا ہے ایز این جے ای او. بٹ بدقسمتی کی وجہ سے ایک ڈیلی نیوز پیپر میں ایک جموں میں کچھ مسلیڈنگ پرسن نے مسلیڈ کیا ہے ایڈمنسٹریٹر کو اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے. اس نے پورے پرشاسن کو مسلیڈ کیا ہے کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ یو ٹی کیڈر پوسٹ ہے, لیکن جو انہوں نے وہاں پہ بولا وہ بہت ہی غلط ہے. اس کی
اس کے ساتھ کوئی بھی ریلیونس نہیں ہے. یہاں پہ یہ میں بات ان کے لیے بولنا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک پوسٹ جس کی پے اسکیل سینئر اسسٹنٹ کی سے لیول سے ہوتی ہے 2400 پے اسکیل ہوتی ہے ایک سینئر اسسٹنٹ کی, اور اس کی پے اسکیل سیکشن آفیسر تک جتنے بھی اس میں آتے ہیں, سیکشن آفیسر کی 4600 ہوتی ہے, جتنے بھی اس میں پے گریڈ آتے ہیں وہ سب کے سب ڈویژنل کیڈر پوسٹ میں. یہ میں نہیں بولتا ہوں, یہ ہمارا جی اے ڈی کا SRO ہے 375/2010, آپ دیکھ سکتے ہیں. جی, آپ نے عدالت میں اپنی عرضی دائر کی تھی, اور کیا وہ لوگ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے یا ڈپارٹمنٹ سے باہر ہیں جو عدالت کے فیصلے کی نکتہ چینی کرتے ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیے, بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہ ایک ایسا ادارہ جو لاسٹ ادارہ ہوتا ہے جوڈیشری جسٹس کا, جہاں پہ آپ کو کہیں بھی انصاف نہیں ملتا ہے, تو سب سے لاسٹ ہوتا ہے ہمارا جوڈیشری. ہم بہت ہی آبھاری ہیں اپنے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل کیٹ کے, اور اپنے آنریبل ہائی کورٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے, سری نگر ہو یا کشمیر ہو, جنہوں نے ہمیں حق دلایا. ایسے بندے جو ہماری جوڈیشری پہ, ایسے بندے جو ہماری جوڈیشری کو مذاق سمجھتے ہیں, ان بندوں کو, ان ایسے مسلیڈنگ پرسن کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے, اپنے پرشاسن سے, اپنے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اور یہ یہاں پہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرڈرز آئے ہمارے پاس کیٹ کے, کیونکہ ہمارے پاس جب پروموشن ہوئی تھی تو ڈیلی نیوز پیپر کی وجہ سے وہاں ایک پبلش ہوا ہے ایک نیوز آئٹم, تو اس نیوز آئٹم کے عوض ایڈمنسٹریٹو نے ہمارے آرڈرز کو ریسائن کیا ہے, ختم کیا تھا. لیکن ہم اس کے بعد جب ہمیں یہ لگا کہ ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملتا ہے, ہم کورٹ کا دروازہ ہم نے کھٹکا رہا ہے. ہم جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ میں گئے. ہم وہاں پہ جانے کے بعد ہمیں وہاں کے جموں کشمیر جو ہائی کورٹ ہے, وی آر گریٹلی تھینکفل ٹو دیم. انہوں نے اس آرڈر میں یہ کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے, اور چونکہ یہ مسئلہ ہم نہیں دیکھتے ہیں اب ان کو ہم کیٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں, تو سروس رولز میں آتے ہیں. سروس رولز کو ان کو بھیجنے کے بعد انہوں نے اس کو جو ہمارے کیٹ ہے انہوں نے ہمارے حق میں دیا, اور وہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے, ان کو بہت ہی جلد اس کو ان کے جو آرڈرز ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے. آپ کے کہنے کے مطابق جموں کے کئی اخبارات نے جو خبر شائع کی ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بے بنیاد خبر ہے, اور جموں میں جو آپ کے اپوزٹ لوگ ہیں وہ یہی الزام لگا رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ جموں کی یا جموں کشمیر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے آپ کے حوالے سے یا ان کے حوالے سے وہ ناکام ہو چکے ہیں. اس حوالے سے آپ بتا دیجیے. دیکھیے, میں یہ بتانا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ جو جموں کے لوگ ہیں ہمارے کولیگس ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ان کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. ہم اس چیز کو کمیونلائز نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کو جموں ورسز کشمیر بنایا جائے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کو ہندو ورسز مسلم بنایا جائے. ہمارے جموں کشمیر میں ایک بہت بڑی روایت رہی ہے, اس جو بہت بڑی روایت ہوئی ہے کہ ہم یہاں پہ ہمارا جو بھائی چارہ ہے وہ صدیوں سے برقرار رہا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس بھائی چارے کو کہیں سے کوئی مسلیڈنگ پرسن اس میں جو ہماری یہاں کے جو بھائی چارہ اس کو ختم کیا جائے. ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. جو وہاں کے لوگ ہیں جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ جن کی ڈی پی سی نہیں ہوئی ہے, جن کی سینئرٹی میں کوئی ایشوز ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی سینئرٹی فکس ہو, ان کی بھی جو بھی ڈی پی سی میں کوئی بھی ارچن ہو ان کو بھی دور کیا جائے, ان کو بھی ان کا حق ملے. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہنا کہ نہیں سری نگر کو کیوں دیا, جموں والوں کو کیوں نہیں دیا. ان کو نہیں ملنا چاہیے, ہمیں ملنا چاہیے. رولز ہے, آپ رولز کو فالو کیجئے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ رولز کو توڑیے کہیں پہ. جو رولز ہیں, جو ریگولیشنز ہیں, ان کو فالو کیجئے. جو آپ کا محکمہ ہے, جو آپ کے حق میں جو آرڈر دیا گیا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ریسٹور کیا گیا ہے, کیا اس بارے میں آپ کی کیا بتانا چاہیں گے اس حوالے سے جو آپ کا آرڈر جو ہے ریسٹور کیا گیا ہے؟ ہم جتنے بھی پریزیڈنٹ کے
ऑन बिहाफ ऑफ चेयरमैन के ऑन बिहाफ ऑफ और जितने भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट्स हैं उनके ऑन बिहाफ ऑफ मैं यहाँ पे जो हमारी जो प्रशासन है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, LG साहब, मनोज सिन्हा साहब, हमारे जो डायनामिक लीडर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन चौधरी साहब और हमारे डायरेक्टर साहब, जिन्होंने इसमें हमारा जो कोर्ट ऑर्डर्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया, उनको इन लेटर एंड स्पिरिट ऑन पेपर लाया। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनकी। और हम ये चाहते हैं जो ये लोग प्रशासन के बारे में इतनी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, यही प्रशासन आज हम अपने डायरेक्टर साहब की बात करेंगे या अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन जी की बात करेंगे, जो दिन रात अपने किसान भाइयों के लिए दिन रात लगाते हैं। हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब अभी कुछ दिन पहले कोविड पॉजिटिव आए थे और हमें ये सुना है कि उस कोविड पॉजिटिव में भी वो दिन रात काम करते थे। उसके बारे में वो हमारे जम्मू के लोग, हमारे के जम्मू के मिसलीडिंग पर्सन बोलते हैं। हम ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ के मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब, उनके बारे में गलत बयानी किए, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ऐसे पर्सन हैं जो सुबह 6 बजे उठते हैं और फील्ड में जाते हैं। ये आज एक ऐसा इन्होंने निज़ाम बनाया है यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, कश्मीर में एक ऐसा डिपार्टमेंट ये निज़ाम बनाया। आज लोग जो फार्मर है यहाँ के, उनके डोर स्टेप पे सीड्स पहुँचता है। आज उन्होंने नई नई स्कीम्स मुरतब की है यहाँ पे फील्ड में। आज माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाया है। आज यहाँ पे आप जाके आप देखिए, अभी नीचे लाल मंडी में आज ऑर्गेनिक मंडी लगी हुई है, पिछले 15 दिन से 20 दिनों से लगी है। लोगों को साफ और शिफाफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल दे रहे हैं। और यहाँ की आज लोगों की, यहाँ के किसानों में, यहाँ के किसान भाइयों के चेहरे पर आज खुशी है। उनके बारे में वो गलत बयान नहीं करते। हम इसकी उनकी बयानबाजी को ज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम ये प्रशासन से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे जो यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं, इनको हमेशा के लिए जितने भी इनके सर्विस है, इनको यहाँ पे ही हमारे डायरेक्टर बनाए रखे जाए। थैंक यू। शुक्रिया।